بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 126 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اعتکاف کا بیان۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ابواب الصوم یعنی کتاب الصیام جو تھی موطا امام محمد میں روزوں کے حوالے سے، جس میں مختلف ابواب باندھے گئے، تو اس صوم کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے یہ آخری سبق ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں اعتکاف کا ذکر ہے، چونکہ روزے کے ساتھ ہی اعتکاف ہوتا ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اس کو بھی اسی باب کا حصہ بنایا گیا۔ تو بہرحال ہم اعتکاف کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ باب الاعتکاف، یہ باب اعتکاف کے حوالے سے ہے، اور مصنف علیہ رحمہ اس میں جو پہلی حدیث پاک لے کے آئے وہ یہ ہے کہ اخبرنا مالک اخبر ابن شہاب عن عروۃ بن زبیر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، اور انہیں حضرت عروہ بن زبیر نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے خبر دی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھتے تو آپ میری طرف اپنا سر انور جھکاتے، میں آپ کے بالوں کی کنگھی کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام انسانی حاجت کے بغیر گھر تشریف نہیں لاتے تھے۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا يخرج الرجل اذا اعتكف الا للغائط او البول، واما الطعام والشراب فيكون في معتكفه، وهو قول ابي حنیفة رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا احناف کا بھی اسی پر عمل ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا صرف جو ہے وہ بول و براز کے لیے ہی باہر جا سکتا ہے، اور رہا کھانا پینا تو وہ اعتکاف خانے میں ہی کرے گا، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یزید بن عبد اللہ بن الہاد عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف العشر الوسطى من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي والليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني من سبحتها أسجد في ماء وتين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر۔ قال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد سقفه عريشا فوقف المسجد۔ قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ طویل حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یزید بن عبداللہ بن ہاد سے بتایا، اور انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، اور وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے خبر دیتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ایک سال اعتکاف بیٹھے، جب 21ویں رات ہوئی تو یہ وہ رات تھی کہ آپ اس رات اپنے اعتکاف خانے سے باہر تشریف لائے تھے۔ ارشاد فرمایا، جو شخص میرے ساتھ اعتکاف بیٹھا ہے اسے چاہیے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے۔ مجھے یہ رات یعنی لیلۃ القدر دکھائی گئی اور پھر بلا دی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس رات کی صبحوں میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا تم اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور ہر طاق رات کی صبح میں ڈھونڈو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات آسمان سے بارش آئی اور مسجد کی چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنی ہوئی تھی، تو بارش کا پانی مسجد کی چھت سے ٹپکا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے نشانات موجود تھے۔ یہ 21ویں رات کی صبح کا واقعہ ہے۔ اخبرنا مالک سألت ابن شهاب الزهري عن الرجل المعتكف يذهب لحاجته تحت سقف قال لا بأس بذلك۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے حدیث پاک ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب زہری نے خبر دی معتکف کے بارے میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حاجت انسانی کو پورا کرنے کے لیے وہ چھت کے نیچے جا سکتا ہے، تو فرمایا کہ ہاں جا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس للمعتكف اذا اراد ان يقضي الحاجة من الغائط او البول ان يدخل البيت او ان يمر تحت السقف وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ معتکف جب قضائے حاجت یعنی بول و براز کے لیے مسجد سے نکل کر گھر چلا جائے یا چھت کے نیچے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اچھا، اب اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں، اس کے فضائل تو دیگر کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں جو اس حوالے سے ہو۔ یہاں پر صرف اس کے حوالے سے کچھ بنیادی سی معلومات کہ اعتکاف کا لغوی معنی تو مطلقاً ٹھہرنے کا ہوتا ہے، اور شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں نیت کے ساتھ ٹھہرنا۔ اب معتکف کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا یہ شرط ہے، اور جنابت، حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لہذا نابالغ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، جیسا کہ نابالغ نماز بھی تو پڑھ سکتا ہے، تو یہ ایک عبادت ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جسے مسجد کے آداب کی رعایت ہو۔ اچھا، اب اس سے روایت سے یا جتنی روایات پیش کی گئی ان سے اعتکاف کے متعلق چند ایک مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حالت اعتکاف میں مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے مسجد سے باہر کسی سے کام لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بالوں میں کنگھی کروائی، تو یہ مسجد میں رہتے ہوئے مسجد کے باہر سے کسی سے جو کام ہو وہ لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ انسانی ضروریات اور حاجات کے لیے جو مسجد میں پوری ہونا ممکن نہ ہو تو پھر معتکف کو مسجد سے جانے کی بھی اتنی دیر کے لیے اجازت ہے۔ اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بول و براز کے لیے معتکف کا گھر جانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورتیں حدود مسجد میں پوری کرنا انتہائی معیوب ہیں، تو اس لیے ان کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ آج کل تو ہمارے دور میں چونکہ مساجد میں ہی اچھے وضو خانے موجود ہوتے ہیں اور یہ کام معیوب بھی نہیں ہے، تو اول دور میں ظاہر ہے اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، تو لہٰذا آج کل ان چیزوں کے لیے بھی جس مسجد میں وضو خانہ، باتھ روم وغیرہ موجود ہوں گے، ٹوائلٹس، تو وہاں معتکف کو پھر گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
اور کھانا پینا اگرچہ ضروریات انسانی میں شامل ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے مسجد سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کھانا لینے تو جا سکتا ہے اگر کوئی دوسرا لانے والا نہیں ہے، لیکن کھانے نہیں جا سکتا، لا کر مسجد میں کھائے گا۔ لہٰذا معتکف کے لیے اگر مسجد میں کھانے پینے کا کوئی بندوبست کسی طرح ہو سکتا ہو تو اسے وہ کر لینا چاہیے، اس کی خاطر پھر نکلنا درست نہیں ہے۔ اگر انتظام ہوتے ہوئے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی بندوبست ہی نہیں ہے تو پھر اسے لانے کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ تو ان مسائل کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ان احادیث میں ارشادات موجود ہیں، آپ نے سنے۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ درمیانے عشرے میں آپ کے ساتھ اعتکاف میں شامل ہو جاتے۔ ایک سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کو فرمایا کہ اس دفعہ 21ویں رات کو گھر نہیں جانا کیونکہ لیلۃ القدر آنے والی ہے۔ علامت یہ بیان فرمائی کہ جس رات کی صبح میرے اعضاء یعنی جو سجدے کی جگہ ہیں، ماتھا اور ناک، اس پر پانی اور مٹی ملی جلی دیکھو، یہ اس رات کی نشانی ہے۔ چنانچہ 21ویں شب خوب بارش ہوئی اور مسجد کی چھت کچی ہونے کی وجہ سے ٹپکی اور زمین گیلی ہوگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی اور آپ کے چہرے انور پر مذکورہ علامات جو ہے وہ دیکھی گئی۔ پھر آپ نے اس رات کی تلاش کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف ارشادات فرمائے۔ تو بہرحال آخری عشرہ اور اس کی طاق راتیں، ان کی زیادہ پھر تاکید کی گئی، لہٰذا آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ کر اس رات کی تلاش میں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ کافی بہتر طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ اعتکاف کے حوالے سے ہمارا سبق تھا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ تو کچھ سوالات آپ کی خدمت میں بڑھاتا ہوں، ان کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اعتکاف کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی رات کے بعد جو صبح ہے اس کی کیا علامت بیان فرمائی، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔